فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں کہ جن کے بیان کرنے اور دکھانے کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان خبروں کو دیکھ کر اور سن کر عبرت حاصل کر سکیں، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کا ہمیں ذہن ملے، بے احتیاطیاں کرنے سے جو کچھ نقصانات سامنے آتے ہیں اس کی نشاندہی ہو سکے۔ ہمارا معاشرہ جس بہرا روی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ، منفی اثرات جو ہمارے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ اور عموماً اس طرح کے کئی معاملات جن کی وجوہات جو وجہ بنتے ہیں کسی نہ کسی واقعے کے، وہ ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے اور کہتے ہیں نا جان کر انجانے بن جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم توجہ نہیں دے پاتے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقام اب ہیں سونے، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ موت تو یقیناً آنی ہی ہے، مگر موت کے آنے کے مختلف انداز ہیں۔ کوئی مرتا ہے یوں جیسے کہ جی چاہے دیکھنے والے کا، سننے والے کا، کہ کاش اس کی جگہ میں مرا ہوتا۔ کسی کی موت قابل رشک ہوتی ہے، کسی کی موت قابل عبرت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں موت کا ایک سبب کرنٹ لگنا ہے، بجلی کے شارٹ، بجلی کا کرنٹ، چاہے وہ ہائی ٹینشن وائرز کے ذریعے ہو، پول پر چڑھنے کے ذریعے ہو، گھر میں بجلی کے استعمال کے ذریعے ہو۔ جیسے ہم نے گیس سلنڈر وغیرہ پھٹنے کے حوالے سے، عمارتیں گر جانے کے حوالے سے، چھتیں گر جانے کے حوالے سے، دیواریں گر جانے کے حوالے سے، مختلف حادثات کے حوالے سے، ٹریفک وغیرہ کے، آپ کے سامنے عبرت کے کچھ واقعات بیان کیے گئے، دیکھیں کس کس طرح موت آتی ہے۔ اسی طرح ایک ذریعہ یا ایک سبب کرنٹ لگنا ہے، بجلی کے تاروں سے، کوئی شاکٹ کے ذریعے کرنٹ لگتا ہے، کس کس طرح سے کرنٹ لگ جاتا ہے۔ تو پہلے آپ کو کرنٹ لگنے کے کچھ واقعاتی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں۔
وہ اس کی خبروں کی سلائڈز آپ کو دکھائی جائیں گی، اور سلائڈز دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اس پر مدنی پھول لیتے ہیں۔ اس کے بعد کرنٹ لگنے کے کچھ ایسے واقعات ہمارے پاس ہیں ویڈیوز کی صورت میں کہ جو کرنٹ سے جن کی بڑی وہ دل ہلا دینے والے وہ مناظر ہمیں ملے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو وہ مناظر دکھائیں گے، اور اس میں بھی کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا انشاءاللہ امید ہے کہ موقع ملے گا۔ پہلے آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ان خبروں کی طرف کہ جو کرنٹ کے ذریعے جو اموات اور جو کرنٹ کے ذریعے جو ہلاکتیں ہوئیں، وہ جو انتقال ہوئے کرنٹ کے ذریعے جن کا انتقال ہوا، اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں، مگر اس نیت کے ساتھ دیکھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے میں یہ مناظر دیکھوں گا۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کرنٹ کے ذریعے انتقال ہونے والے مسلمانوں کی وہ خبریں اور وہ واقعات جن میں پھر مطلب کہ سارے دنیا بھر کے ہم واقعات آپ کو دکھاتے ہیں، تو ہلاکتیں بھی ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں اس میں نظر آتی ہیں۔ آئیے پھر خبریں دیکھتے ہیں۔ ڈالمیا اور مشرف کالونی میں کرنٹ لگنے سے 2 بچے جاں بحق۔ حیدرآباد میں کرنٹ لگنے سے 3 بچے جاں بحق۔ لاہور کنویں میں اترنے والے 3 بھائی کرنٹ لگنے سے ہلاک۔ خیبر ایجنسی کرنٹ لگنے سے 3 بھائی جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ شاہدرہ میں کرنٹ لگنے سے محنت کش نوجوان ہلاک۔ میرپور ماتھیلو کرنٹ لگنے سے نوجوان ہلاک۔ سکرنڈ کرنٹ لگنے سے نوجوان ہلاک۔ ڈگری کرنٹ لگنے سے نوجوان ہلاک۔ کرنٹ لگنے سے ہلاک، کرنٹ لگنے سے ہلاک، کرنٹ لگنے سے یعنی انتقال کر کے، یہ ظاہر پاکستان میں اور ہمارے یہ جو ملک ہے اس میں ہم گمان کرتے ہیں کہ جو انتقال کر جاتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہوں گے، اور مسلمانوں کا ملک ہے، اور ویسے ہم ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی ہم کرتے ہیں کہ جو مسلمان حادثے کا شکار ہوتے ہیں کرنٹ لگنے سے جن کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ تو کرنٹ یہ بھی ایک ذریعہ ہے موت کا۔ اب کسی کو کام کے دوران روزگار پر کرنٹ لگا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا، کسی کو گھر میں کرنٹ لگ جاتا ہے، وہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو کرنٹ لگنا اور کرنٹ کے ذریعے انتقال ہو جانے کے واقعات یہ ہمیں اس بار ملے تھے، تو ہم نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان واقعات اور ان خبروں کو بتانے اور دکھانے سے بھی ایک تو گھر میں احتیاط بڑھا دی جائے، کہ گھر کے اندر عموماً ہمارے آج کل جو ساکٹ ہے نا وہ نیچے لگائے جاتے ہیں، شاید پریس وغیرہ کے لیے، استری وغیرہ کرنے کے لیے بھی، مگر بچوں کا یہاں پر بڑا خطرہ رہتا ہے کہ بچے اگر ساکٹ میں کوئی اس طرح ہاتھ ڈال دیں، یا پلگ لگا ہوا ہے تھوڑا باہر نکلا ہوا ہے اس کی انگلی لگ جائے گی تو اس کو کرنٹ لگنے کا بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ تو اس کی احتیاطیں بھی کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا پھول جیسا بچہ کرنٹ لگنے سے دم توڑ جائے۔ عموماً گھر میں بجلی وغیرہ چلی جاتی ہے تو بغیر کسی احتیاط کے یہ بجلی درست کرنے کی ہمارے یہاں عموماً گھروں میں کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے بھی اموات واقع ہو جاتی ہیں، ہلاکتیں ہو جاتی ہیں اور لوگ انتقال کر جاتے ہیں، پھر بعض اوقات فالج لگ جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے پورے کا پورا بدن۔ تو اس میں جو احتیاط ہوتی ہیں اس کو سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ عموماً الیکٹریسٹی جاتی ہے یا کوئی بھی ایسا گھر میں شارٹ سرکٹ کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمارے عموماً درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جھٹکا لگتا ہے، بعدوں کا چیخ نکل جاتی ہے آدمی کی اور وہ اس کا ہاتھ کانپنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے جب کرنٹ لگتا ہے تو۔ اور لیکن جب یہ ہائی ٹینشن وائر کے اور پراپر جس کو کرنٹ کہتے ہیں آگ لگتی ہے اس کے اندر، وہ جلا کر بھسم کر کے رکھ دیتی ہے انسان کو۔ تو اس طرح بھی
دنیا سے جانے کا واقعہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہر وقت احتیاط کیجئے اور یاد رکھیے کہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے موت نہ آ جائے، کہ اگر یوں کرنٹ لگنے سے بہت اچانک موت آتی ہے، موقع نہیں ملتا بعض اوقات کرنٹ لگنے سے، بالکل موقع نہیں ملتا، اور کرنٹ لگتا ہے اور تڑپتے تڑپتے روح نکل جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو کرنٹ لگا ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے جو آتا ہے وہ بھی کرنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جذباتی ہوتا ہے، جیسے کہ بعض لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں اور ڈوبتے کو بچانے کے لیے جو لوگ گوتا لگا دیتے، چھلانگ لگا دیتے، کیونکہ ان کو تیرنا آتا نہیں ہے مگر وہ جذبات ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈوب جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ خوشیوں کا بھرا ہوا گھر ماتم کدہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کرنٹ لگنے کے کئی واقعات ابھی ہم نے بیان دکھائے ہیں۔ اس میں یہ میری نیت بھی تھی کہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اور جو اس کا کام کرتے ہیں، جن کا یہ روزگار ہوتا ہے، الیکٹرک کا کام کرتے ہیں، جو بلڈنگوں میں بھی کام کرتے ہیں، برائے کرم احتیاط کیجئے، بے احتیاطی مت کیجئے۔ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تجربہ بہت ہوتا ہے، ذہن حاضر نہیں ہوتا اور کرنے کیا جاتا ہے اور ہو کیا جاتا ہے۔ تو عموماً یاد رکھیے کہ ہر کام سیکھا جاتا ہے، بعض لوگ کام سیکھتے نہیں ہیں، دیکھ دیکھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص کسی گھر میں بجلی کا کام کر رہا تھا، اب اس کی بیچارے کی ایک ٹانگ نہیں تھی، لکڑی کی ٹانگ لگائی ہوئی تھی، خیر وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر بجلی کا کام کرتا، یہ تار پکڑتا، وہ تار پکڑتا، صحیح کرتا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، نوجوان قسم کا، وہ سامان لا کے اس کو دیتا تھا۔ کہ اس نے بجلی صحیح کر دی، دکان پر گیا، چند دنوں کے بعد دوبارہ کال آئی دکان پر کہ ہمارے یہاں بجلی کا پرابلم ہے، ذرا آئیے۔ تو وہ بڑا آدمی تو تھا نہیں، بچہ بولا چلو یار، اس نے بجلی صحیح تو کی تھی۔ وہ سامان لے کر چلا گیا، سامان لے کر گیا تو دیکھا تو تقریباً اسی طرح کا کوئی کام تھا جو پہلے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو اس نے وہ کام شروع کیا۔ اب جیسے ہی اس نے تار پکڑا، ٹھا کر کے اس کو جھٹکا لگا اور وہ دور جا کر گرا، اور سارے بدن میں اس کی کپ کپی طاری ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ میرے استاد نے کام کیا، اس کو جھٹکا نہیں لگا، مجھے جھٹکا لگا۔ استاد کو پتہ چلا، وہ پہنچا، بولا کیا ہوا؟ بولا جیسا آپ نے کیا تھا ویسا میں نے کیا، آپ کو جھٹکا لگا نہیں، میرے کو جھٹکا لگ گیا۔ تو استاد نے کہا نادان، تو نے احتیاط کی تھی؟ بولا احتیاط کیا کرتا؟ جیسے آپ کھڑے تھے میں کھڑا۔ بولا میں کھڑا نہیں تھا بیٹا، میری ایک ٹانگ نہیں تھی، میری ٹانگ لکڑی کی تھی، اور تو اسی طرح دونوں تیری سالم ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ تو میرا پاس تو وہ پروٹیکشن تھا جس سے میرے بدن میں کرنٹ نہ آتا، تو نے وہ احتیاطی نہ کی کہ جسے کرنٹ سے بچ پاتا۔ تو بعض اوقات ہمارے یہاں بغیر سیکھے کام کرنے کے ہم لوگ عادی ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں ایک سمجھانے کے لیے نیکی کی دعوت دے رہا ہوں کو کہ جو لوگ صرف دیکھ دیکھ کر نمازی بنے نا، ان کو چاہیے کہ نماز سیکھیں، کہ جو دیکھ دیکھ کر صرف نماز پڑھتے ہیں وہ اگر چیک کر لیں گے تو ان کی نمازیں درست نہیں ہوتے۔ نماز سیکھی جاتی ہے کہ صرف دیکھ کر آدمی نمازی نہیں بن جاتا، دیکھ کر صحیح رکوع اور سجود ہو جائیں ضروری نہیں آتا، سن کر ہی صرف قرآن پاک درست پڑھ لے ضروری نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سیکھے گا نہیں، دیکھ کر ہی وضو نہیں کر لیا جاتا جب تک کہ وہ سیکھے گا نہیں۔ الغرض ہمارا جو سلسلہ ہے اور جو میری جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ آپ احتیاط کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کوئی خبر آپ کے نام کی بن جائے۔ تو احتیاط کیجئے گا، توبہ کرتے رہیے، کوشش کیجئے باوضو رہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے۔ اس طرح کوئی ایسا رسکی کام بھی اگر کر رہے ہوں تو بھی اگر شریعت کی کہیں ممانعت نہیں آتی تو اپنی زبان پر ذکر اللہ، کلمہ طیبہ، استغفار وغیرہ کر کے، توبہ وغیرہ کر کے کام کو شروع کیجئے، کہ کیا پتہ کوئی جھٹکا لگ جائے اور آپ کو کلمہ توبہ کرنے کی مہلت بھی نہ ملے۔ آئیے ہم آپ کو کچھ ایسے مناظر دکھاتے ہیں کرنٹ لگنے کے، بڑے عبرت والے اور بڑے ہی مطلب کہ وہ جھٹکا دینے والے مناظر ہیں کہ کس طرح۔ اب اس میں مختلف، کوئی بچاتے ہوئے تو کس نے خودکشی کے نام پر، کس نام پر، کوئی کس نام پر، مختلف انداز سے کرنٹ لگنے کے حوالے سے جو واقعات ہوئے، وہ واقعات کے کچھ مناظر آئیے میں آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھاتا ہوں۔ ذرا دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو۔
لگانے کی دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میری ناقص معلومات کے مطابق اس میں بعض وہ واقعات ہیں جن میں کسی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا کہ اچانک اس کو کرنٹ لگا، کسی کو بچاتے ہوئے کرنٹ لگا، کسی کو خودکشی کے نام پر چڑھتے ہوئے کرنٹ لگا، کسی کوئی وجہ ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ میں وجوہات پر اتنا زیادہ نہیں گیا، ہاں البتہ خودکشی کی جو وجوہات تھی اس پر مجھے غور کرنے کا ایسا میرا ذہن بنا اور چاہا کہ یہ جو بعض لوگ جو خودکشیاں کرنے کی طرف جو بڑھتے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک ٹھیک ٹھاک عبرت ہو کہ اس طرح تکلیف دہ موت، کرنٹ لگنے سے جو موت آتی ہے اور جل کر انسان کا جسم خاک ہو جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ میرے سامنے اس وقت امیل سنت کا رسالہ خودکشی کا علاج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن میں پھوڑا نکلا، جب اس میں سخت تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش یعنی تیر دان سے تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، جس سے خون بہنے لگا اور رک نہ سکا، یہاں تک کہ اس سبب سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تمہارے رب نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی۔ اس حدیث پاک کی شرح میں شارح صحیح مسلم حضرت علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ کوی فرماتے حدیث پاک سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ اس نے جلدی مرنے یعنی خودکشی کے لیے یا بغیر کسی مصلحت کے ایسا کیا، اسی وجہ سے اس پر جنت حرام فرمائی گئی، ورنہ فائدے کے لیے غالب گمان کی صورت میں علاج و دوا کے لیے پھوڑا وغیرہ چرنا، آپریشن، یہ حرام نہیں ہے۔ تو خودکشی جو ہے نا میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ہمارے یہاں عموماً خودکشی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چند منٹ کی تکلیف اٹھانے کے بعد قیامت کے روز بچ جائیں گے، ایسا نہیں۔ حدیث پاک میں جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جس نے اپنے آپ کو خودکشی کے لیے کرنٹ کا استعمال اگر کیا کہ میں ہائی ٹینشن تار کو پکڑ لوں فوراً میں مر جاؤں گا، اب یہ غور کرے کہ اگر مرنے کے بعد اس سے اسی طرح ہائی ٹینشن تار کے کرنٹ کے ساتھ عذاب دیا جانے لگا تو ایک بار کی تکلیف نہیں ہے نا، کہ جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا
وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ثاقب بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ ایک اور سنیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ نار دوزخ میں یعنی جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا۔ جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا وہ نار دوزخ میں یعنی دوزخ کی آگ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں وہ ہتھیار سے اسی کے ہاتھ میں ہوگا، دوزخ کیا وہ ہتھیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا۔ تو اب جو اس طرح کے افعال استعمال کرتے ہیں اور ذریعے استعمال کرتے ہیں اور تنگ آ جاتے ہیں، زندگی سے تنگ آ جانا یہ میٹھے اسلام بھائیو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ان جلتے ہوئے واقعات، یہ پولوں سے گرتے ہوئے واقعات میں اگر کوئی خودکشی کرنے کے لیے گیا اور اس کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں تو ان میں ایک سبق ہے، اس میں ایک عبرت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات عموماً ویڈیوز ملتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں اس طرح خودکشی کر لوں گا، اصل پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہے پریشانی، ہے دکھ، ہے تکلیف، اس کا میں انکار نہیں کرتا۔ تکلیفیں ہیں، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، گھریلو ناچاکی ہے، یہ سارے مسائل کا میں انکار نہیں کرتا ہے۔ بیوی کی تکلیف ہے تو بیوی کو شوہر کی تکلیف ہے، تو بیوی کی تکلیف سے تنگ آ کر شوہر کہتا ہے میں مر جاؤں، شوہر کی تکلیف سے تنگ آ کر بیوی کہتی ہے میں جل کر۔ اب آپ بتائیں اگر کوئی اپنے آپ کو تیل ڈال کر، مٹی کا تیل ڈال کر یا کوئی بھی بدن کو آگ لگا دے اور اسے خودکشی کر لے، اب اس کو اگر جہنم کی آگ میں اس کو اسی طرح آگ کا عذاب دیا جانے لگا کہ وہ اپنے اوپر یہی عذاب تاری، یہ مصیبت اپنے اوپر تاری رکھے گی۔ جو پھندے سے لٹکا اور مر گیا، اگر وہ قیامت کے روز اس کو اب یہ کہ بھائی یہ پھندے سے لٹکتا رہے قیامت تک یہ جہنم کی آگ میں، اور یہ اس کو یہ عذاب دیا جانے لگے گا۔ آپ خود سوچئے کہ یہ کتنی تکلیف ہے۔ دنیا میں کسی نے ایک بار دیکھا ختم ہو گیا، وہ آگ کا ڈھیر بن گیا یا کوئلہ بن گیا یا مر گیا یا جو بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ اب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ اب جس طرح وہ مرا ہے اگر اسی طرح وہ عذاب دیا گیا کہ اسی طرح وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہی رہے، اب آپ سوچئے کہ اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے، اس کا دورانیہ کتنا ہے۔ تو وہ تکلیف جو مرنے کے بعد، بلکہ خود موت کے وقت جو تکلیف آئے گی اس کا تو اندازہ ہی کیا ہے۔ اور اب موت کے وقت جو آپ نے تکلیف اٹھائی اور موت کے بعد کی جو تکلیف حدیثوں میں بیان ہوئی ہے، اب آپ بتائیے کہ وہ تکلیف زیادہ جو یہ آپ کی یہ تکلیف زیادہ، کیونکہ اس تکلیف جو آپ کو ملی ہوئی ہے نا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات آپ کی خوشخبری کی رات ہو، یعنی آپ تکلیف میں ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، روزے رکھ کر دعا کر لیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کر لیں، اجتماع میں شرکت کر کے دعا کر لیں، ماں باپ سے دعا کروائیں، اولیاء کرام سے دعا کروائیں، مزارات وغیرہ پہ جا کر دعا کریں، مکے اور مدینے جا کر وہاں دعا کیجئے۔ قبولیت دعا برستی بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کیجئے۔ دو خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جب امام خطیب جب خطبہ دیتا ہے جمعۃ المبارکہ، تو جب خطبہ کے دو حصے ہوتے ہیں کہ خطبہ دیا، پھر خطیب صاحب بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر خطبہ پورا کرتے ہیں۔ تو وہ جو بیٹھے نا تھوڑا سا وقت، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی بغیر ہونٹ ہلائے دل ہی دل میں دعا کریں، اللہ کی رحمت شامل آ رہی، وہ واقعی بدترین قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ نماز کے احکام میں جو فیضان جمعہ رسالہ ہے اس میں بھی یہ مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں۔ تو خودکشی نہ کریں، اس طرح بے احتیاطی نہ کریں۔ اگر کوئی کھیل تماشے کے نام پر بھی اگر اس طرح کوئی چڑھتا ہے اور اس طرح تماشا کرتا ہے، جیسے ہم نے آپ کو سفاری کے دوران
موت کے واقعات اور مختلف کھیل کود کے نام پر ہونے والے مختلف واقعات، تو بعض اوقات لوگ تماشا کرنے کے اس طرح کرتے ہیں، کیا نتیجہ نکلے گا، مر جائیں گے آپ۔ تو ان تمام چیزوں سے بچیے، با مقصد زندگی گزاریے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھیے تاکہ ہم حرام موت سے، بری موت سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ شہادت کی موت کی دعا کیجئے، عافیت کے ساتھ مرنے کی دعا کیجئے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مرنے کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، والدین کے متعلق میں نے کچھ بیانات کیے ہیں جس میں کچھ ایسے واقعات بھی تھے کہ اولاد نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، میدان میں چھوڑ دیا، پریشان حال چھوڑ دیا، ماں بیچاری بوڑھی تڑپتی رہی، کسی نے اپنی ماں کو جھاڑیوں میں جنگل میں چھوڑ دیا، جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا گئے، تو کسی نے نشے کی حالت میں اور عجیب سی کیفیت میں اپنی ماں کو خنجر سے مار مار کے قتل کر دیا۔ یہ واقعات مدنی چینل میں بیان ہوئے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات آج بھی ہمیں سننے اور دیکھنے کو بعض اوقات مل جاتے ہیں۔ کسی حیرت کی بات ہے، یعنی ہمارا معاشرہ کتنا تباہ، کتنا برباد ہوگا، یہ میری عقل کام نہیں کر رہی۔ سکھر میں بیٹے نے بوڑھی ماں کو پٹری پر پھینک دیا، کئی گھنٹے تک لاوارث حالت میں بیچاری بے ہوش پڑی رہی۔ اب ماں کو اٹھا کر پٹری پر پھینک دینا، یہ کتنا عبرت والا واقعہ، ذرا دکھائیے اس کی خبر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ سکھر میں بیٹے نے بوڑھی ماں کو پٹری پر پھینک دیا، کئی گھنٹے تک لاوارث حالت میں بے ہوش پڑی رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ سکھر کا یہ واقعہ، اور خاتون یہ ریل کی پٹری پر پھینک دیا اور کئی گھنٹے تک لاوارث حالت میں یہ پڑی رہی۔ خیر وہ بے ہوشی کی حالت میں اس کو اسپتال پہنچا دیا گیا، اور آخری خبر کے مطابق یہ ہے کہ کئی گھنٹوں کے بعد اس سے ملنے کے لیے کوئی اسپتال بھی نہیں آیا، اور اس کے وہ جو رشتہ دار ہے اس کی تلاش جاری رہی۔ ماں کتنے ارمانوں سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، لیکن کیا اس دن کے لیے پالتی ہے کہ بیٹا ماں کو گھر سے نکال دے گا، ماں کو پٹری پر لٹا کر آ جائے گا، بے لاوارث چھوڑ دے گا؟ نہیں، یہ عجیب سا ہو گیا ماحول، یعنی یوں سمجھے واقعی دنیا سے جیسے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ وہ ہے نا، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ یعنی میں ابھی جو آپ کو جو دو واقعات بتانے جا رہا ہوں نا، ایک واقعہ اس بیٹے کا جس نے اپنی ماں کو لاوارث چھوڑ دیا، اور ایک واقعہ اس ماں کا بھی ہے جس نے اپنے نو مولود بیٹے کو، اب بظاہر یہی ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی مطلب کہ واقعہ کہانی ہو سکتی ہے، کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، واللہ عالم، لیکن بظاہر یہ ہے کہ جہاں ایک ماں لاوارث ملی، اس طرح کوڑے کے ڈھیر پر ایک چھوٹا سا نو مولود بچہ مرا ہوا لاوارث ملا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ بہت عبرت ہے، اس میں بہت عبرت ہے۔ واقعی لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ ہر طرف عبرت عبرت ہے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، الزام اس کے اوپر یہی ہے۔ کچھ اس طرح کے بیانات بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم آپ کو کچھ اس کے متعلق جو کچھ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بیان دے رہے ہیں ہم نے ان کے چہروں کو اور ان کے وجود کو ہم نے بلر کر دیا ہے۔ میں نے عرض تو کی تھی کہ یہ دکھایا نہ جائے،
یعنی جو بیان دے رہے ہیں ان کو دکھایا نہ جائے، کیونکہ ہمارا مقصد ہمارے مدنی چینل کے ذریعے عبرت دلانا ہے، نہ کہ کسی کو مطلب کہ اس کے کسی الزام یا اس کے کسی جرم پر، کیونکہ یہاں الزام ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقتی حال کیا ہے، واقعے کی بنیاد کیا ہے، واقعے کی طے کیا ہے۔ ہمیں تو جو خبر سے عبرت ملتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی شرعی رہنمائی لے لی جائیں، مفتیان کرام سے کچھ مشورہ کر لیا جائے، ان کی رہنمائی لے کر ہم دیں، تاکہ ہم کسی خبر کو آپ کو دینے میں ہم گناہگار نہ ہوں، ہم ناجائز کام کے مرتکب نہ بنیں۔ ہمارا مقصد خبر دے کر عبرت لینا ہے، ہمیں ان خبروں کے ذریعے نہ پیسہ کمانا ہے، نہ ان خبروں کے ذریعے ہمیں کوئی دنیاوی نفع حاصل کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ واقعات آپ دیکھیں، سنیں، سمجھیں، تاکہ ماں باپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، ماں باپ اپنے بچوں کو برے ماحول سے بچائیں، ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کے وقت ان کی ذہنی کیفیت پر غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو واقعہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہیں ایسا ہی کوئی واقعہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ بڑی بے باکی کا دور ہے، بڑی بے علمی کا دور ہے، علم و عمل کی بڑی کمی ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ لہٰذا آئیے کچھ اس دل خراش واقعے کے بارے میں، جو اب میں اس کی تفصیل میں کیا بیان کروں، یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بیٹے نے جھگڑے کے دوران بلیڈ کے پیدر پہ وار کر کے ماں کو ذبح کر دیا۔ یہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اداس کر دینے والا یہ واقعہ ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس واقعے کے متعلق چند جو ہمیں تاثرات وغیرہ جو ملے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ کراچی میں بیٹے نے جوسر مشین کے بلیڈ سے ماں کو قتل کر ڈالا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ میں گھر میں تھا اور اچانک زوردار جو ہے نا پریشر جو ہوتا ہے نا وہ مجھے، میں نے وہ گرائنڈر سے گردن ضرور کاٹی۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے میرے کزن کی آوازیں آئیں، میں نیچے اترا اور میں نے دیکھا کہ اہل محلہ گھر کے باہر جمع تھے، جہاں عبید نامی شخص اپنے گھر میں اپنی والدہ کو تشدد کر رہا تھا، اور اس کی بہن ہمیں بلانے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی، اور اس نے دروازہ بند کر دیا اور اپنی والدہ کو بلینڈر کی بلیڈ سے اپنی والدہ کی گردن کاٹ رہا تھا۔ ہم نے اسے بہت منع کیا مگر اس نے ہماری نہ سنی، اور اس نے اپنی والدہ کی بیسن پہ رکھ کر گردن کاٹ دی۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تقریباً 5 منٹ بعد بلڈنگ سے شور و گل کی آوازیں آئیں، جس کو دیکھنے کے لیے میں باہر نکلا تو پہلی منزل پر کافی رش دیکھا۔ میں بھی گھر سے نیچے اتر کے دیکھتا ہوں کہ عبید اپنی والدہ پر تشدد کر رہا تھا اور گلینڈر کے بلیڈ سے اپنی والدہ پہ در پہ وار کر رہا تھا۔ گردن کے پیچھے سے اس نے اپنی والدہ کو کاٹنا شروع کیا۔ جب تک اہل محلہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے، عبید اپنی والدہ کی 75% گردن کاٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی والدہ کا اسی وقت جائے وقوع پہ انتقال ہو گیا۔ ہاں، ماں کا قاتل قیامت کے روز اپنے رب کے حضور کیا جواب دے گا؟ اس کا جو بھی پس منظر ہے یا جو بھی یہ ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ واقعہ اخباروں میں آیا، میڈیا پر پتہ چلا کہ اس کو بیان کیا گیا ہے، مگر اس میں زیادہ سنسنی بھی ہے، ایک حیرت بھی ہے، لیکن عبرت بھی ہے۔ اور اس میں بالخصوص وہ میرے نوجوان کہ جو جذبات میں آ جاتے ہیں، اور جذبات میں آ کر کیا کر دیتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں، طرح طرح کی وہ لت پڑ جاتی ہے،
माँ बाप की नाफरमानी हो जाती है, माँ बाप के आगे गुस्सा करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, माज़अल्लाह बाद औक़ात माँ बाप के आगे हाथ उठा देते हैं। तो अब जब हाथ उठाते तो फिर कल कुछ और भी उठाएंगे, और यूँ मतलब कि वो माँ बाप के साथ वो काम कर जाते हैं जो ज़िंदगी भर उनको पछताना ना पड़ जाए। किससे कैसे माफ़ी मांगेंगे? माँ चली गई, बाप चला गया, बाप का कत्ल कर देते जायदाद की वजह से, दौलत की वजह से, ज़मीन की वजह से, घरेलू झगड़े की वजह से। पसंद की शादी नहीं करने देते तो माँ बाप को मार देते हैं, पैसे नहीं देते तो माँ बाप को मार देते हैं। क्या माँ बाप इसलिए आपको बड़ा करते हैं? क्या माँ बाप को कत्ल कर देंगे, माँ बाप को मार देंगे, माँ बाप को उठाकर फेंक देंगे, माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाल देंगे, माँ बाप के साथ इस तरह जुल्म और सितम का आप मतलब कि वो मुजाहरा करेंगे? आप खुद सोचिए, आपके हाथ नहीं कांपते, आपके सीने में दिल नहीं, क्या पत्थर है कि जो माँ बाप के साथ आप इस तरह मतलब कि बुरा सलूक करते हैं? माँ बाप एड़िया रगड़ते हैं? क्या इसलिए माँ बाप ने दुआएं मांगी थी, आपकी परवरिश की थी, आपकी पैदाइश के लिए दुआएं की थी? इसलिए ऐसा ना करें, तौबा करें और अब भी से माँ बाप के आगे मुती और फरमा बरदार हो जाएं। इतना आगे ना बढ़े कि अगला कदम आपको माँ बाप का कातिल बना दे। जुल्म से बचिए, ज़्यादती से बचिए, माँ बाप के आगे नज़र ना उठाएं। आज नज़र उठेगी, कल हाथ उठेगा। आज माँ बाप को बुरा भला कहेंगे तो कल माँ बाप को धक्का मार के घर से भी निकाल देंगे। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसी तरह माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो करें कि तरबियत अच्छी होगी तो उम्मीद है इंशाअल्लाह बच्चे के दिल में खौफ खुदा पैदा होगा, इस्लाम और दीन का एहसास होगा, माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम का उसको पता चलेगा, मजहबी होगा, सुन्नतों का पेकर होगा और आशिक रसूल होगा, नमाजी होगा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ऐसा बेटा अपने माँ बाप को उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादती माँ बाप पर नहीं करेगा, जुल्म और सितम नहीं करेगा। तो दोनों तरफ से देखिए, अल्लाह करे कि हमारे माशरे से ये बेअमली और ये बेबाकी की फ़ज़ा दम तोड़ दे और हम इस वाक़े से इबरत हासिल करें। इसी तरह वो नौ मौलूद बच्चा जो कूड़े के ढेर पर मिला, आइए उसके मुतालिक आपको कुछ सुनाते भी हैं, दिखाते भी हैं। नारंग मंडी में कचरे के ढेर पर फेंका गया नौमौलूद सर्दी से दम तोड़ गया। आवारा कुत्ते नोचते रहे। बेगम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा। मैं काम से आ रहा था वापिस और मैंने देखा कि मेरे दोस्त एक कूड़े कटकर के पास खड़े थे कि वहाँ एक बच्चा गुर्दा हालत में पड़ा हुआ है, बच्चा गुर्दा हालत में पड़ा हुआ है और उसकी जो दाईं टांग थी किसी ने ज़बरदस्ती की, इसीलिए वो टांग जो है टूटी हुई थी। मैंने खुद देखा और उसको उसके ऊपर एक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। देख के फिर दुपट्टे के ऊपर हमने रख दिया। फिर हमने उसके साथ देखा कि अब हम इसका क्या करें। फिर हमने पुलिस की मदद ली। उमूमन ऐसे वाक़यात, लेकिन पर्टिकुलर मैं इस वाक़ये की तरफ निशानदेही नहीं करूँगा। इसको तो एक इबरत के तौर पर बयान किया कि कूड़े के ढेर के ऊपर किस तरह ये नौ मौलूद बच्चा मरा हुआ पाया गया, टांग उसकी टूटी हुई थी। कहते हैं इसके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई होगी, वल्लाहु आलम। जो भी इसके साथ वाक़या हुआ, फ़िलहाल मुझे तो इसमें बड़ी इबरत मिली। और ये पहला वाक़या नहीं है। कूड़े के ढेर पर पड़े हुए इस वक्त बच्चे दुनिया भर में पाए जा रहे हैं। क्या बात है कि सोशल काम करने वालों ने अपने दफातर के बाहर झूले लगा दिए हैं कि अपने बच्चों को कत्ल मत करो, इसमें डालो। इसके बुनियादी असबाब की तरफ जाइए। इसका बुनियादी सबब बेपर्दगी, बेबाकी है, फिल्में, ड्रामे हैं, जिसने मर्द और औरत को इस बात पर उभारा कि वो गुनाहों में पड़ जाएं, हवस का शिकार कर दिया, हवस का आदी बना दिया, हवस की तरफ ले गए, बदकारी आम हो गई। जब बदकारी आम हो गई तो उमूमन इस तरह के बच्चे पैदा हो जाते हैं जो ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनते हैं, और ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए फिर इनको उठाकर बच्चों को फेंक दिया जाता है। एबॉर्शन, जो समझदार लोग मेरी बात समझते हैं, एबॉर्शन के वाक़यात दुनिया में इतनी परसेंटेज बढ़ चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हॉस्पिटल्स के अंदर इतने एबॉर्शंस होते हैं। नाजायज़ बच्चों को का जो मामला, यानी यूँ समझिए कि कवारी माओं में इजाफा हो रहा है। सीधी सी बात यह है। एक मैं
ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں آپ سمجھ، کنواری مائیں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے اسباب فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی والا ماحول، اجنبی مرد اور عورتوں کا آپس میں بے تکلفانہ ملنا جلنا، یہ اختلاط جس کو کہتے ہیں، یہ یعنی قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. تو اس کی تفسیر دیکھی، یعنی وہ اسباب، وہ معاملات، وہ اسٹڈی، وہ ماحول جو کسی شخص کے اندر اس برے فعل کی حرکت پیدا کریں اور اس کو اس طرف لے کے جائیں. ایسی گفتگو، ایسے دوست، ایسی اسکرین پر ایسے مناظر. کون میری بات شاید نہیں سمجھ رہا ہو. آپ کا موبائل فون، آپ کا مطلب کہ وہ پی سی ٹیبلٹ لے لیجئے، آپ کا نیٹ پر آپ کا لے لیجئے، یعنی نیٹ کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پیپر میڈیا کے ذریعے، شادیوں میں، گھر بار میں، دوست احباب میں، اس طرح کا جو ماحول جو ہمارا بنا ہوا ہے، اس پہ کیا نہیں دکھایا جا رہا. اور پھر آخر یہ حرکت اور یہ بے چینی اور یہ بے قراری گناہوں پر ابھارتی اور منہ کالا کرواتی، اور آخر کار نتیجہ آپ کے سامنے. یا تو یہ بچے آپ کو بچے مرے ہوئے کوڑے کے ڈھیر پہ ملیں گے، یا کسی مطلب کہ بچے کسی سماجی ادارے کے پاس آپ کو ملیں گے، یا پھر اس بچی کی لاش آپ کو ملے گی. ایسے دوستوں کی اور ایسے ماحول میں الٹی سیدھی تصویریں بنتی ہیں، الٹی سیدھی موویاں بنتی ہیں. وہ موویاں اور تصویریں شیئر کی جاتی ہیں، نیٹ پر چڑھا دی جاتی ہیں. نہ وہ بعضوں کا لڑکا منہ دکھانے قابل لیتا ہے، نہ لڑکی منہ دکھانے قابل لیتی ہے. لڑکے نے وہاں خودکشی کر لی، لڑکی نے یہاں خودکشی کر لی. ان دونوں کے صدموں سے ماں باپ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. ماں باپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے خودکشی کر لی. کوئی زہر کھا گیا تو کوئی کیا کر گیا. کیا تماشا مچا ہوا ہے. یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں ہلاتے ہیں. ہلو اور اٹھیے اور خود کو، اس معاشرے کو بدلنے کا عزم کیجیے، ورنہ تو بہت بہت بڑا نقصان ہم دیکھ ہی رہے. نقصان اب یہ نہ دیکھیے کہ یار یہ کسی کے ساتھ ہوا، یہ کسی کے ساتھ ہوا، یہ رب کا کرم ہے کہ ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں ہوا، اور اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن جب پڑوس میں آگ لگی ہے تو ڈریے کہ یہ آگ کی چنگاریاں آپ کے گھر میں آ سکتی ہیں. آپ کے محلے میں آگ لگی تو ڈریے کہ یہ محلے کی آگ آپ کے گھر میں آ سکتی ہے. جب کسی 4 دکانیں چھوڑ کر کسی کی دکان میں آگ لگتی ہے تو وہ دکاندار دوڑا ہوا آتا ہے کہ کہیں آگ بڑھ کر میرے دکان کے مال کو نہ جلا دے. آپ کے مال کے جلنے کا احساس ہے، اپنے بچوں کے کردار کے جل جانے کا احساس نہیں ہے. جو بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کی جو آگ ہمارے معاشرے میں لگی ہوئی ہے، کیا اس بے غیرتی اور بے شرمی کی آگ کہ چنگاریاں ہمارے گھر میں پڑ سکتی ہیں؟ کیا اس کا احساس نہیں ہے؟ آپ کا ہم کیا کریں؟ میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرین کو گناہ سے پاک کریں. جی ہاں، اپنے موبائل کی اسکرین کو، موبائل سیٹ کو گناہ سے پاک کریں، اپنے کمپیوٹر ڈیوائسز کو گناہوں سے پاک کریں، اپنے گھر کے ماحول کو گناہوں سے پاک کریں، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو نیکی کی دعوت دیں. گلی کے کونوں پر بیٹھے ہوئے اوباش نوجوانوں کو نیکی کی دعوت دے کے اس کو مسجد کی طرف لے کر آئیے. اپنی بچیوں کو پردہ کروائیے، با پردہ، با برقع، بلکہ میں کہ مدنی برقعے میں ملبوس اسلامی بہن کو کون نظر اٹھا کر دیکھے؟ وہ نظر ہی کیا آتی ہے کہ اس کو کوئی نظر اٹھا کر دیکھے گا؟ آپ دیکھیں عموماً اس طرح کے بے شرمی اور بے حیائی کے واقعات ان عورتوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں، اور اجنبی لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، چاہے وہ کزن ہو یا اسکول کے فرینڈ ہو، کالج فرینڈ ہو، بوائے فرینڈ ہو، اس طرح کے لڑکوں کے ساتھ زیادہ اٹھتی ہیں. بلکہ میرے پاس جو ایک وہ رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق بدکاری کے واقعات کی میجورٹی وہ ہے جو کزن کی کزن کے ساتھ ہے، رشتہ دار کے ساتھ بدکاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ کزنس میں وہ بے تکلفی زیادہ ہے. پھر دوسری کزن کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ، تیسرا اجنبی مردوں کے ساتھ. یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پوری میرے پاس موجود ہے اس کی وہ رپورٹ. تو پلیز اپنی بچیوں کو پردہ کرائیں اور ایسی جگہوں سے بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، نظر رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان عبرت والے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے پاس اس طرح کی خبریں یا ویڈیوز ہوں تو hamaरा ای میل ایڈریس ہے enk@madanichannel.tv. اس پر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں
ہو سکتا ہے کہ آپ کی خبر یا آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو عبرتناک خبروں کا حصہ بنے اور کسی کی اصلاح کا ذریعہ بنے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.